بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے وضو کی قسمیں۔ وضو کی 3 قسمیں ہیں۔ فرض، کبھی وضو کرنا فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب ہوتا ہے۔ جس بندے کا وضو نہیں ہے، بے وضو آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اس پر وضو کرنا فرض ہے۔ بے وضو آدمی جب نماز پڑھنا چاہے، نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اس پر وضو کرنا فرض ہے۔ چاہے نفلی نماز ہو، نماز جنازہ ہو یا سجدہ تلاوت ہو، ان سب کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو چھونے کے لیے بھی وضو فرض ہے، چاہے قرآن کی ایک آیت ہی ہو۔ مثلا ایک آیت ہی لکھی ہوئی ہے تو جب اس کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، اس کو چھونا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ بے وضو آدمی جب نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے، چاہے نماز کوئی بھی ہو، نفلی نماز ہو یا سجدہ تلاوت ہو یا پھر نماز جنازہ ہو۔ اسی طرح قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرنا بھی فرض ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ نماز کے لیے وضو فرض ہے اور تلاوت قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ واجب وضو، خانہ کعبہ شریف کا طواف کرتے وقت طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے، صرف ایک مرتبہ یہ بیان کیا گیا کہ وضو واجب ہے۔ اور مستحب جو ہے وہ اس کے لیے 28 مقامات لکھے ہیں کہ ان کے لیے وضو کرنا کیا ہے، فرض ہے۔ اب اس کو عربی میں پڑھتے ہیں۔ الوضوء علی ثلاثۃ اقسام، کیا معنی ہوا اس کا؟ الوضوء علی ثلاثۃ اقسام، وضو 3 قسموں پر ہے۔ لفظی معنی کریں گے تو کیا کہیں گے؟ وضو 3 قسموں پر ہے۔ وضو 3 قسموں پر ہے اور با محاورہ اس کو کیا بولیں گے؟ وضو کی 3 قسمیں۔ الاول فرض، پہلا جو ہے، پہلی قسم کیا ہے کہ وضو فرض ہے۔ علی المحدث للصلاۃ، محدث کسے کہتے ہیں؟ پیچھے بتایا تھا۔ لفظ حدث کس لیے بولا جاتا ہے؟ حدث بے وضو ہونا، تو اس سے فعل ہے، اس سے اس میں فاعل ہے۔ احدث یحدث احداثا فهو محدث، محدث جس پر وضو لازم ہو، جو بے وضو ہو، تو فرض علی المحدث للصلاۃ، محدث پر نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ محدث پر جو حالت حدث میں ہو، جو بے وضو ہو، اس کے لیے نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ ولو کانت نفلا، اگرچہ وہ نماز نفل ہو، بے وضو کے لیے نماز کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، اگرچہ وہ نماز نفل ہو۔ والی صلاۃ الجنازتی، اور وضو فرض ہے نماز جنازہ کے لیے۔ وسجدۃ التلاوتی، اور سجدہ تلاوت کرنے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ ولمس القرآن، اور قرآن کو چھونے کے لیے بھی فرض ہے۔ لمس کا معنی چھونا، ٹچ کرنا۔ ولمس القرآن، قرآن کو چھونے کے لیے فرض ہے۔ ولو آیتن، اگرچہ ایک آیت ہی ہو، یعنی آیت قرآن مجید کی لکھی ہوئی ہے کہیں، ویسے تو مثلا کسی کاپی میں، کسی کتاب میں قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے، تو جہاں پہ آیت ہے اس جگہ پہ ہاتھ نہ رکھے، اس کے علاوہ بے وضو رکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت پہ ہاتھ لگانے کے لیے اگر لگتا ہے آپ کا یا لگاتے ہیں تو پھر اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ وثانی واجب، دوسری قسم کیا ہے کہ یہ واجب ہے۔ وہ کب ہے؟ للطواف بالکعبۃ، کعبہ کا طواف کرنے کے لیے۔ طواف کہتے ہیں چکر لگانا، گھومنا، گول چکر لگانا۔ والثالث مندوب، اور تیسری قسم ہے وضو کی جو مندوب ہے، مستحب ہے۔ مندوب اور مستحب دونوں عربی میں بولے جاتے ہیں۔ یہ کس کس کے لیے ہے؟ للنوم علی طہارت، نوم کا معنی ہوتا ہے سونا، علی طہارت، طہارت پر سونے کے لیے، یعنی بندے کی نیت یہ ہو کہ میں پاک سوؤں، وضو تو طہارت کر کے سوؤں،
تو اس کے لیے وضو کرنا کیا ہے، سونے والے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اگر وضو کر کے سوئے گا تو اچھا ہے، اس پر ثواب ہوگا۔ للنوم علی طہارت، طہارت پر سونے کے لیے۔ اذا استيقظ منه، اور جب نیند سے بندہ بیدار ہو، استيقظ يستيقظ استيقاظا، جب بندہ نیند سے بیدار ہو تو اس کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے، اچھا ہے اگر کر لے تو۔ وللمداومۃ علیہ، اور وضو پر ہمیشگی اختیار کرنے کے لیے، یعنی اگر کسی کی یہ نیت ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہوں تو اس کے لیے بھی کیا ہے، جب وضو ٹوٹے تو وہ وضو کر لے، اس کے لیے وضو کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ داوما یداوم مداومتن، با مفعل آپ نے پڑھا ہے کہ وضو پر مداومت اختیار کرنا مطلب ہمیشہ جو باوضو رہنا چاہتا ہے اس کے لیے جی۔ وللوضوء علی الوضوء، اور وضو پر وضو کرنے کے لیے، یعنی اگر کسی بندے کا وضو ہے اور اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھ لی، وضو کیا، اس نے نماز پڑھی، تو ابھی اس کا وضو ہے لیکن وہ کوئی نئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر نیا وضو کر لے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر وضو کیا بندے نے، نماز کوئی نہیں کوئی پڑھی، اس کے ساتھ کوئی عبادت نہیں کی، تو اب اس کے لیے اگر کوئی نماز پڑھنے لگا ہے تو نیا وضو نہ کرے، اسی وضو کے ساتھ پڑھ لے۔ بعد غیبت، اگر کسی کی غیبت کی ہو اس کے بعد وضو کرنا مستحب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ کسی کے خلاف باتیں کی ہو، بھی فلاں ایسی ہے تو فلاں ایسی ہے تو فلاں ایسا ہے تو وہ یہ کر گیا تو وہ کر گیا، تو بعد وکذب، جھوٹ بولنے کے بعد، و نمیمت، چغلی کے بعد، وکل خطیئت، اور ہر غلطی کے بعد، کوئی بھی غلطی کوئی بھی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ ارتکاب کا مطلب غلطی کر لینا، غلطی کا ارتکاب کرنے کے بعد مطلب غلطی کرنے کے بعد، غلطی کے بعد یعنی غلطی کرنے کے بعد۔ و انشاد شعر، انشدہ ینشد، انشادن کا معنی ہوتا ہے گانا پڑھنا، طرز میں کوئی چیز پڑھنا، انشاد شعر، شعر پڑھنے کے بعد، شعر گانے کے بعد۔ وقہقہۃ خارج، کوئی شعر پڑھا تو شعر پڑھنے کے بعد، کیونکہ شعر پڑھنے سے جی ہاں جی، کوئی کوئی اچھا شعر ہو، کوئی نعت کا شعر ہے کوئی اس طرح، تو اس سے تو نہیں، تو اس کے علاوہ جو کوئی شعر پڑھ دیا تو وقہقہۃ خارج الصلاۃ، اور خارج برا باہر، خارج الصلاۃ نماز کے باہر، کہا لگانے کے بعد، اگر بندہ اونچا ہنسا ہے تو بہتر ہے اس کے بعد وہ وضو کر لے۔ وغسل، وضو نہیں ٹوٹے گا، ان ساری صورتوں میں وضو ٹوٹے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں، یعنی اچھا ہے اگر کر لے تو، نہیں کرتے تو وضو ٹوٹتا نہیں ان سے، وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ آگے پڑے گا، ان سے وضو نہیں ٹوٹتا کسی ایک چیز سے بھی، ان ساری چیزوں سے۔ وغسل میت، میت کو غسل دینے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، اچھا ہے کر لے تو، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے میں سارے وضو یا غسل کر کے آؤ جنہوں نے میت کو غسل دیا ہے۔ وحملہ، حمل کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، میت کو اٹھانے کے بعد، یعنی میت کا جنازہ اٹھا کے لے گئے تو اس کے بعد مستحب ہے کہ وضو کر لے۔ والی وقتی کل صلاۃ، اور ہر نماز کے وقت کے لیے، یعنی آپ کا وضو تھا لیکن اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے لیے نیا وضو کر لے، تو یہ مستحب ہے، اچھا ہے۔ وقبل غسل الجنابتی، جنابت کا غسل کرنے سے پہلے، یعنی غسل کرنے سے پہلے وضو کر لینا کیا ہے، مستحب ہے، پہلے غسل وضو کر لے اور پھر اس کے بعد غسل کرے۔ وللجنوب عند اکل و شرب و نوم، جو جنبی ہے جس پر غسل لازم ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ کوئی چیز کھانا چاہے، کچھ پینا چاہے یا سونا چاہے تو وضو کر لے، اگر غسل نہیں کر سکتا تو، غسل نہیں کر سکتا تو
وضو کر کے کھا لے یا وضو کر کے کچھ پی لے، ووطئن اور بیوی سے مباشرت کرنے کے بعد بھی یا اس کے بعد بھی، یعنی وہ وضو نہیں کر سکا تو اب وہ کیا کر لے، غسل نہیں کر سکا تو وضو کر لے، والی غادہ کسی کو غصہ آ جائے زیادہ تو اس کے بعد وہ وضو کرے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اس لیے وضو کیا کرو تاکہ وہ آگ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ وقرآن اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، کوئی زبانی قرآن پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی، وحدیث کوئی حدیث پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے، وروایتی ہی حدیث پاک کو روایت کرنا چاہتا ہے حدیث پڑھنے کے لیے، حدیث روایت کرنے کے لیے، ایک ہے پہلے حدیث پڑھنا، ایک ہے حدیث کسی محدث سے استاد سے لینا، استاد سے حدیث روایت کرنا۔ یہ جب حدیث کتابوں میں حدیثیں لکھی جا رہی تھی تو اس زمانے کی بات ہے، اب تو ہم کتاب سے دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، اس کے لیے مستحب ہے کہ وضو کر کے پڑھا جائے۔ ودراست علم کوئی بھی علم پڑھنے کے لیے، دراست کا معنی دارا سے یدرسو آپ نے پڑھا ہے پڑھنا، اس سے مصدر ہے دارا سے یدرسو، دراست معنی علم پڑھنے کے لیے، واذان اذان کہنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، یعنی اگر نہ بھی وضو کیا تو بغیر وضو کے بھی اذان ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کیا جائے۔ اقامت اور اقامت کہنے کے لیے، خطبت اور کوئی بھی خطبہ دینے کے لیے، زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، یعنی حضور کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے، حضور کے روضہ پاک کی زیارت کے لیے جائے تو وہاں، وقوف بعرفۃ اور عرفات میں وقوف کے لیے، عرفات 9 ذوالحج کو حاجی جہاں پہ جاتے ہیں، جو حج کا جسے رکن اعظم کہتے ہیں، عرفات کے میدان میں جمع ہونا، تو وہاں بھی باوضو رہنا، وہاں کوئی عبادت نہیں کرنی ہوتی، نماز جو ویسے پڑھنی ہے وہی پڑھنی ہے، لیکن سارا وقت جو ہے جتنی دیر وہاں پہ ہے تو باوضو رہنا یہ کیا ہے، مستحب ہے۔ وللسعی بین الصفا والمروہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے، صفا اور مروہ جو ہے یہ عمرے کے رکن ہے، صفا اور مروہ کے درمیان چلنا سعی کرنا، اس کے لیے وضو کرنا بھی مستحب ہے۔ وَأَكْلِ لَحْمِ جَزُورٍ اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا بھی مستحب ہے۔ جی عقل کا ہمارا کھانا ہوتا ہے، لحم گوشت کہتے ہیں، جزور اونٹ کو کہتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد اس لیے کہ اونٹ کے گوشت میں نا ایک خاص قسم کی ایک گھوبک سی بو ہوتی ہے، تو وہ وضو کرنے سے دور ہو جائے گی، وہ ہاتھوں کے ساتھ بھی لگ جائے نا تو اس سے آتی ہے، اس طرح مچھلی کی آتی ہے۔ ویسے تو حدیث پاک میں ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، ہر نماز کے لیے وضو کرے تو مسواک کر لے، اب آپ نے ایک وضو کیا ہوا ہے، وضو کیا آپ نے مسواک کر کے، تو آپ نے اس کے ساتھ نماز پڑھ لی، پھر ابھی آپ کا وضو باقی ہے، اگلی نماز آپ نے اسی وضو کے ساتھ پڑھی، پھر اگلی اسی کے ساتھ پڑھ لی، تو وہ آپ کو مسواک کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ وضو آپ نے جو کیا تھا اس کے ساتھ آپ نے مسواک کیا ہوا ہے۔ وللخروج من خلاف العلماء کما اذا مس امرأة جس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے وضو لازم ہونے میں یا لازم نہ ہونے میں، تو اس طرح کے مسئلے سے نجات پانے کے لیے، اختلاف سے بچنے کے لیے وضو کر لیا جائے، جیسے کہ بعض علماء نے کہا کسی نے کسی عورت کو ہاتھ لگا دیا تو مرد نے، تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اسے وضو کرنا چاہیے، حالانکہ وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے بندہ وضو کر لے تو بہتر ہے۔ جی سمجھ آ گئی۔ یہ ایک لفظ آیا یہاں پہ، محدث، محدث کا معنی کیا تھا؟ محدث لفظ آیا، اس کا کیا معنی ہے؟ بے وضو ہو، جس کو حدث لائق ہو، جو بے وضو ہو، وہ پہلی لائن میں۔ ہاں جی، صلاۃ الجنازہ کسے کہتے ہیں؟ جنازے کی نماز، نماز جنازہ، اور مندوب ان کسے کہتے ہیں؟ مندوب ان کسے کہتے ہیں؟
مندوب مندوب، مستحب کو کہتے ہیں مندوب۔ نوم کا معنی کیا ہے؟ لن نومی علی طہارتی کا کیا مطلب ہے؟ طہارت پر سونا۔ اور قاضی بن کسے کہتے ہیں؟ قاضی بن، قاضی بن جھوٹ کو کہتے ہیں۔ اور خطی نبی باطن کسے کہتے ہیں؟ نبی باطن، نبی باطن چغلی کو کہتے ہیں۔ ہاں جی، ارشاد شعر، کیا مطلب؟ شعر گانا۔ ہاں جی، خطیئتن، خطیئتن کسے کہتے ہیں؟ غلطی کو، خطیئتن غلطی کو کہتے ہیں۔ وقوف بعرفہ کا کیا مطلب ہے؟ عرفہ میں وقوف کا کیا مطلب ہے؟ وقوف بعرفہ تھا، عرفہ میں وقوف کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وقوف، ہاں جی، وقوف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا۔ عرفہ، عرفات جگہ کا نام ہے جہاں حاجی 9 ذوالحج کو جاتے ہیں، جو حج کا سب سے اہم فرض ہے، رکن